السلام علیکم، میں ہوں نور عارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ عارفین نامہ میں آج جو خبر میں آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں وہ خبر سن کر یوتھیے تو بے ہوش ہو جائیں گے، لیکن وہ لوگ جو اپنے آپ کو قوم یوتھ میں شمار تو کرتے ہیں تاہم کھل کر کے عمران خان کا نام لینے سے کتراتے ہیں، ان کے حوصلے مزید پست ہوں گے، اور یقین جانیے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد در حقیقت وہی ہے۔ پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف، ان دونوں کی راہیں اب عملی طور پر جدا ہو گئی ہیں۔ اس کا ایک تازہ ترین ثبوت گزشتہ دنوں دیکھنے میں آیا۔ راویان روایت سے جیسے ہی اطلاع ملی اس کے بعد اپنے سوتروں کو ہندی میں نے جو ہے وہ ہلایا جلایا، ان سے میں نے درخواست کی، میں نے کہا بھائی جان ذرا بتاؤ تو اس کے بعد جو خبر ملی ہے وہ لے کر کے میں آپ کی خدمت میں دست بستہ حاضر ہو گیا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایک مفرور رہنما جو بہت عرصے سے گٹر میں چھپ کر کے اور انقلاب لانے میں مصروف تھے، عثمان ڈار، یہ چاہ رہے تھے کہ میں اور آپ، میرے اور آپ کے بچے، ہماری اگلی پچھلی نسلیں وہ سب تباہ ہو جائیں اور انقلاب لانے میں ان کی مدد کریں۔ وہ ٹویٹر پہ سے انقلاب لے کر کے آئیں گے، انسٹاگرام پہ سے انقلاب لائیں گے، فیس بک پہ انقلاب لے کر کے آئیں گے، لیکن میں اور آپ اور ہمارے بچے ہم سب اپنی گردنیں کٹوا دیں ان کے لیے۔ ان کی یہ کوشش تھی، لیکن سبحان اللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی چال کو مکمل طور پر ناکام کر دیا۔ عثمان ڈار کے پکڑے جانے کی خبریں گزشتہ دنوں گردش میں رہیں، میں اپنی ایک مصروفیت کے سبب اس پر ویڈیو نہیں کر سکا۔ آج اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد وہ خبر دینا ہے جو آپ کو کسی نے نہیں دی۔ عثمان ڈار ملیر سے، کراچی کے مضافات یعنی ملیر، ان کو ملیر سے گرفتار کرنے کی خبریں چلوائی گئیں، اور جتنی برق رفتاری اور سرعت کے ساتھ یہ خبریں میڈیا سکرین پر ان کر کے اور آؤٹ کر لی گئیں، میرا ماتھا وہیں ٹھنکا تھا، لیکن فیملی میں ایک ایمرجنسی ہو جانے کے سبب اس پر فوکس نہیں کر سکا۔ آج باضابطہ طور پر معلوم ہوا ہے جناب والا کہ عثمان ڈار ملیر سے نہیں، صرف ملیر سے نہیں، بلکہ عثمان ڈار کی گرفتاری ملیر کینٹ جیسے مقدس مقام سے عمل میں آئی ہے۔ جی ہاں، بیٹھ جائیے، سیٹ بیلٹ باندھے رکھیے، ابھی اور بہت ساری اطلاعات ہیں۔ عثمان ڈار وہ پہلا آدمی نہیں ہے جسے ملیر کینٹ کی پرفضا چھاؤ نصیب ہوئی۔ عثمان ڈار سے پہلے اور بھی کئی لوگ ہیں جنہیں ملیر کینٹ نے پناہ دی یا ملیر کینٹ والوں نے۔ نمبر 1، 400 آدمیوں کا قاتل راو انوار ملیر کینٹ میں پوری آشیرواد کے ساتھ، پورے جاہو جلال اور تمطراق کے ساتھ، آج اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب بھی ملیر کینٹ میں وہ بدبخت موجود ہے۔ راو انوار کے بعد ماضی قریب میں نہیں بلکہ ماضی بعید میں ایک سیاسی کردار موجود، تو وہ حضرت آج بھی ہیں، لیکن ان کو جو پناہ دی گئی تھی تو اس وقت ایم کیو ایم حقیقی کے اوپر برا وقت تھا۔ میں نام لینے جا رہا ہوں ایم کیو ایم حقیقی یا مہاجر قومی موومنٹ پاکستان کے چیئرمین آفاق احمد کا۔ آفاق احمد صاحب کو بھی ایک طویل عرصے ملیر کینٹ کی پرفضا چھاؤں، پرفضا مقام ملیر کینٹ کا نصیب ہوا تھا، ہائیڈ آؤٹ کے طور پر یوز کرنے کے لیے، چھپنے کے لیے، اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں، یہ کوئی اچنبے والی بات نہیں۔ جو بناتا ہے وہ مٹاتا ہے، اور جو مٹاتا ہے وہ مٹانے سے پہلے آپ کو چھپاتا بھی ہے۔ جناب والا، عثمان ڈار کی گرفتاری کی خبر بہت سنسنی خیز ہے۔ راویان روایت کا دعویٰ ہے کہ عثمان ڈار کی گرفتاری ایک ایسے بنگلے سے عمل میں آئی ہے جو ایک انتہائی اعلیٰ فوجی عہدیدار کا ذاتی بنگلہ ہے، جس میں وہ جب کراچی آیا کرتے ہیں تو اس میں ان کی فیملی جو ہے وہ رہتی ہے، رہنے کی اداکاری کرتی ہے۔ بتانے والے کا اصرار تھا کہ وہ اعلیٰ فلائٹ جن کا تعلق obviously ISI سے ہی بتایا گیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ ایسا ہے یا نہیں، لیکن عثمان ڈار کے وہ ماموں صاحب بتائے گئے ہیں دور یا قریب کے، جن کے گھر میں یا بلکہ جن کے عالیشان محل یا بنگلے میں عثمان ڈار جو ہے وہ چھپے ہوئے تھے۔ بتایا گیا کہ 4 سے 6 گاڑیاں عثمان ڈار کی گرفتاری کو عمل میں لانے کے لیے، اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے وہاں پہنچی۔ ڈھاٹا بردار باقاعدہ فلمی انداز میں عثمان ڈار کے اس ہائیڈ آؤٹ میں داخل ہوئے،
عثمان ڈار کو ڈنڈا ڈولی کر کے انہوں نے پکڑنے کی کوشش کی. بتانے والے کا یہ کہنا ہے کہ عثمان ڈار ان کو چکما دے کے اور ان سے دھینگا مشتی کر کے بھاگنے میں کامیاب ہونے ہی والے تھے کہ موقع پہ موجود فلانے نے 2 عدد گولیاں چلا کر کے اور عثمان ڈار کو قابو کر لیا. بتانے والے کا اصرار ہے کہ یہ گولیاں عثمان ڈار کو لگی ہیں جن سے عثمان ڈار زخمی ہوا ہے. عثمان ڈار کو اس کے بعد ڈنڈا ڈولی کر کے ایک بڑے سے کپڑے میں تولیہ یا چادر یا واٹ ایور یو کال دیٹ، اس میں عثمان ڈار کو ڈنڈا ڈولی کر کے اور پھر ڈالے میں پھینکا گیا اور اس کے بعد عثمان ڈار کو وہاں سے لے جایا گیا. میں نے جب اپنے طور پہ یہ چیز کراس چیک کی تو بتانے والے کچھ تذبذب کا شکار تھے. انہوں نے یہ تو کنفرم کیا کہ وہاں موقع پہ گولی چلی ہے، لیکن ان کا کنفرمیشن دینے سے ان کا جو ہے وہ انکار تھا. انہوں نے کہا میں کنفرم نہیں کر سکتا کہ یہ گولی واقعی عثمان ڈار کو لگی ہے اور عثمان ڈار اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں. عثمان ڈار زخمی ہوئے ہیں یا نہیں، اس بات سے قطع نظر ہم اپنے اصل مدے پر آتے ہیں. عثمان ڈار کی گرفتاری، چلو اگر تو کا صیغہ لگا لیتے ہیں اور بولو، اگر تو عثمان ڈار کی گرفتاری، جبکہ میں جانتا ہوں کہ عثمان ڈار کی گرفتاری ملیر کینٹ سے ہوئی ہے، ہم اگر تو کے صیغے کے ساتھ اس بات پر غور و فکر کرتے ہیں کہ اگر تو عثمان ڈار کی گرفتاری ملیر کینٹ کے مقدس مقام سے ہوئی ہے، تو کیا میرا وہ کہنا کہ عمران ڈوز ISI میں اور پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں آج بھی کسی نہ کسی شکل کسی نہ کسی روپ میں موجود ہے اور وہ عمران خان اور عمران خان کو بچانے کی کوششیں کر رہے ہیں، کیا اس سے یہ بات ثابت نہیں ہو جاتی؟ کیا اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ اب بھی عاصم منیر صاحب جو آرمی چیف ہیں ان کی رٹ کو ماننے سے کچھ لوگ آرمی اسٹیبلشمنٹ کے اندر کھلے عام تو نہیں، برسر عام تو نہیں، لیکن ڈھکے چھپے وہ انکاری ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ عثمان ڈار جیسے لوگ، حماد اظہر جیسے منافق، مراد سعید جیسے شیمیل وہ پکڑے جائیں اور وہ بلا وجہ کا انقلابی 8 دفعہ کا MNA اور وزیر جو کسی گٹر میں چھپ کر کے قوم کی رہنمائی کر رہا ہے، شیخ رشید، آج تک وہ بھی ہاتھ میں نہیں آیا. میں اب اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے استدعا کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ ان کو ادھر ادھر مت ڈھونڈیے، آپ ان کو علاقہ غیر فاٹا وغیرہ میں مت ڈھونڈیے، آپ ان کو اپنے کینٹونمنٹ کے ایریاز میں ڈھونڈیے. انشاءاللہ ان میں سے کافی سارے آپ کو وہیں ملیں گے جس طرح سے یہ ملا ہے اللہ مارا عثمان ڈار. میرے ذہن میں اس وقت بہت ساری کہانیاں گردش کر رہی ہیں. عثمان ڈار کی میں خیر بلو دا بیلٹ ہو جائے گا، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. باجوہ، فیض حمید، آصف غفور، عمران خان، پرویز خٹک، مراد سعید، حماد اظہر، عثمان ڈار، شیخ رشید ایکسٹرا ایکسٹرا، پتہ نہیں کتنے نام، فواد ڈبو، شہریار آفریدی. اور آپ اب دیکھیے وقت کا پہیہ الٹا گھوم رہا ہے. وقت کا پہیے کا الٹا گھومنا آپ ذرا ملاحظہ کیجئے حضور. اپنی صفوں میں اگر آپ تلاش کریں گے جناب من تو آپ کو کئی کردار ان کہانیوں سے وابستہ اور بھی مل جائیں گے. جاوید چودھری اپنے کالم میں بھی اور اپنے وی لاگ میں بتا رہے ہیں کہ مراد سعید کسی واش روم میں بیٹھ کر کے اور پانی کا نلکا کھول کر کے اور آڈیوز جاری کر رہا ہے. اور اب تو یہ آڈیوز کا سلسلہ بھی بند ہو گیا ہے. کدھر رہ گیا ان کا انقلاب؟ پاکستان سے باہر سے ایک میرے دوست کا فون آیا اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کر کے ہذیان بکتا چلا جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یار اب کون لائے گا انقلاب. مجھے بہت ہنسی آئی. پھر ظاہر ہے کہ دوستوں کو جتنی گندی گندی گالیاں دی جاتی ہیں میں نے اس کو وہ ساری دی اور میں نے کہا بے بدبخت یہ انقلابی لوگ ہیں؟ تیرے خیال میں یہ انقلابیوں کی حرکتیں ہوتی ہیں؟ تیرے خیال میں انقلابی فوجی بوٹ کو چاٹ کر کے صبح اور شام کرتا ہے؟ تیرے خیال میں انقلابی جو ہے وہ باجوہ اور فیض حمید کے گملے میں پروان چڑھتا ہے؟ تیرے خیال میں اس کو بیچارے کو یہ غم کھایا جا رہا تھا کہ آصف غفور کے بچے بہت مہنگی مہنگی یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں. میں نے اس سے پوچھا بے شرم یہ خیال تجھے اس وقت کیوں نہیں آیا؟
जब इमरान खान की हुकूमत में डीजी आईएसपीआर था आसिफ गफूर, और आईएसपीआर खुले बंदूं झूठ बोल रही थी आसिफ गफूर की जुबानी, जब बाजवा और फैज हमीद का जादू सर चढ़ के बोल रहा था, जब मीडिया को लगाम डाली हुई थी, मैं तो उस वक्त भी भौंक रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल दौर मेरा बोल न्यूज का, उठा के देखो एक प्रोग्राम, उठा के देखो, बाजवा से लेकर के फैज हमीद तक, और फैज हमीद से लेकर के आईएसपीआर तक, आईएसपीआर के उस वक्त के ठेकेदारों से लेकर के, और मोस्ट रिसेंट जो हजरत जो फ्लाइट कराची में अभी कोर कमांडर होकर के आ गए हैं, उन तक मैंने किसी का नाम लिए बगैर कोई बात की है? नो। मैं ऐसे ही थोड़ी घर बैठा हूं मेरे भाई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहरकैफ जनाब मन, मेरे पास एक कुरान शरीफ का सेट है, मैं 50 दफा बता चुका हूं, अभी एक दफा फिर बता देता हूं, जिसके ऊपर बड़ा खूबसूरत सा कंधा है और निशानियां हैं इसमें साहिबाने अक्ल के लिए। तो कोई है जो गौर करे। उस्मान डार के पकड़े जाने में, आफाक अहमद के छुपाए जाने में, आफाक अहमद के मंजरेआम पर आने में, उस्मान डार के छुपाए जाने में, राव अनवार को वहां पनाह दिए जाने पर, इसमें निशानियां हैं, इसमें निशानियां हैं साहिबान अक्ल के लिए जो गौर करें कि पाकिस्तान में मिलिट्री इंटरवेंशन किन किन अंदाज में, किन किन अदवार में और किस किस तरीके से हुई है, होती रही है और शायद अब भी हो रही है। इसी दावत फिक्र के साथ टाटा बाय बाय। इंशाअल्लाह ताला एक और धुआंधार और खतरनाक वीडियो के साथ, खतरनाक को बोल्ड इटालिक अंडरलाइन में समझिएगा, क्योंकि जिस मौजू पे इंशाअल्लाह मैं बात करने जा रहा हूं उस पर कोई और तो बात करेगा नहीं।